السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عوام الناس عموماً ایک مسئلے کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے اور پھر اس مسئلے کی آگے بہت ساری جزئیات ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اسے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کیا اس کی مغفرت ہوگی اور اسے آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ یہ چند باتیں آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کو آخرت میں کیا سزا ملے گی۔ تو مشکات المصابیح میں ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے اور جس انداز سے خودکشی کرتا ہے اسی انداز سے اسے جہنم میں سزا ملتی رہے گی۔ مثال کے طور پر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تو جہنم میں بھی وہ گرتا رہے گا، اور اگر اس نے زہر پیا تو جہنم میں بھی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگی اور وہ پیتا رہے گا، اور اگر اس شخص نے کسی لوہے کی چیز کو استعمال کیا، جس انداز سے استعمال کیا، تو جہنم میں بھی اس کو ویسے استعمال کرتا رہے گا۔ یعنی ایک جہنم کی جو آگ ہے اور جہنم کی جو تپش ہے، جہنم کی جو سزائیں وہ تو ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ جس طرح اس نے اپنے آپ کو زندگی میں تکلیف دی ہے، اسی طرح یہ شخص جہنم میں بھی اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ معزز ناظرین، یہ جو جسم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی انسان کے پاس امانت ہے۔ جسم کا ہر عضو اللہ کی امانت ہے کہ ہاتھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، نگاہوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، پاؤں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ بالکل اسی طرح انسان کی جو روح ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، کبیرہ گناہ میں داخل ہے، یہ اسے جہنم میں سزا ملتی رہے گی۔ دوسرا سوال کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے علماء ہو ان علماء کو چاہیے زجر و توبیخ کی خاطر کہ باقی لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو کہ بڑے بڑے جو علماء ہیں اولیاء اللہ نیک لوگ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ نہ پڑھیں، باقی جو عوام الناس ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ وہ نان مسلم تو نہیں ہوتا نا، ہے تو پھر بھی مسلمان، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا خودکشی کرنے والے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں، خودکشی کرنے والے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ہی مرتکب ہے۔ اور عموماً ہم باقی حضرات بھی کبیرہ گناہ کے ارتکاب تو کرتے رہتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہ مرتکب ہوتے رہتے ہیں، تو خودکشی بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، لہذا نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایصال ثواب بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پبلک کا کنسیپٹ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بس جو شخص خودکشی کر لیتا ہے بس اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی، نہ اس کے لیے دعا کرو، نہ ہی اس کے لیے دعا کی جائے، نہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کنسیپٹ انتہائی غلط ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کے متعلق کسی فرد کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ نماز جمعہ میں یا کسی اور اجتماع کے موقع پر
علماء حضرات سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دعا کیجئے گا، تو باقی جو حضرات ہوتے ہیں وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھی اس نے تو خودکشی کیا، اس کے لیے دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے اور اصحال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی، تو آپ یاد رکھیں اگر خودکشی کرنے والے نے مصائب سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی ہے تو اس کی مغفرت ہوگی۔ اگرچہ باقی گناہگاروں جیسے ایک اصول ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے درجات بنائے ہیں، ان میں سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہے، بالآخر وہ سزا بھگت کے جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو یہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی سزا باقی جو گناہگار ہے اس سے زیادہ تو ہوگی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یہ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے خودکشی کو حلال تو نہیں سمجھا۔ اسی طرح ایک شخص جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، مینٹل لیول اس کا بالکل ٹھیک نہیں تھا، اس نے خودکشی کر لی ہے تو اس کی بھی بخشش ہوگی انشاءاللہ جیسے باقی گناہگاروں کی ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص نے خودکشی کر لی اور اس نے اس کو جائز سمجھا، جیسے آج کل ہماری سوسائٹی ہے انتہائی فتنے، شکوک و شبہات ہیں، لوگ اپنی طرف سے مسائل اخذ کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی لائف میں بھی لے کر آ جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ خودکشی جائز ہے۔ اگر وہ اس کو خودکشی کو جائز سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا ہے، ناجائز چیز کو جائز سمجھا ہے۔ اس وجہ سے یہ شخص جو گناہ کو جائز قرار دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حالت کفر میں ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ باقی نان مسلمز کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً جو خودکشی ہوتی ہے وہ مصائب اور پریشانیوں سے تنگ ہو کر کے ہوتی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ ایک رائے دوں گا کہ یہ جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے تنگ آ کر اپنے آپ کو اللہ کی امانت میں خیانت کا مرتکب نہ کیا جائے۔ مصائب انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، جیسے خوشی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، مسرت اور فرحت انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کو اس وقت صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور جب صبر کا دامن تھامے گا رب کائنات کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو بعض دوست خودکشی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ذہن کو کہتے ہیں جی ایسے دل چاہتا ہے کہ بس خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو مار دیں، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ میرے دوستو انسانی زندگی میں یہ آپ دیکھیں کون سا ایسا فرد ہے جو غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، مصائب میں الجھا ہوا نہ ہو، کوئی بھی تو ایسا شخص نہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں، صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ تو آپ بھی تو ایک انسان ہیں، آپ کے پاس بھی ول پاور ہونی چاہیے، قوت ارادی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جو خودکشی کرنے والا فرد ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کے اندر جو نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے جڑے رہیے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اسلام کی تمام سرگرمیوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔